بخاری صاحب سر پھر فیکٹ یہ ہے کہ وہ ابھی جیسے کاشف صاحب نے بھی کہا کہ سارے کسی ایک کا بیانیہ درست نہیں ہے، پاور پالیٹکس تھی اسی کے لیے آئے ہیں، اور ٹھیک ہے لوگوں کو جو مرضی آپ چورن بیچتے رہیں سیاسی طور پہ، یعنی ہم ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جب آپ ٹرن کوڈز کو معذرت کے ساتھ لوٹوں سے ووٹ لیتے ہیں پھر بینیفٹ کرتے ہیں، وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، کہاں گئی جی اصولوں کی سیاست، بیسیکلی اٹس آل پاور پالیٹکس۔ میرے خیال سے خرم دستگیر کے بیان سے شروع کرتے ہیں اس بات کو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا تھا، مارا ماری ہو گئی تھی۔ پہلے دن سے لے کے جب سے اقتدار میں آئے عمران خان صاحب، ایک نعرہ ان کا جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ رہا، بغیر کسی بریک کے، چھوڑوں گا نہیں سب کو جیلوں میں بھیجوں گا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ، ایک کنسسٹنٹلی انہوں نے کہا ہے، ایک مہینے میں 340 دفعہ بھی کہا ہے انہوں نے۔ دیٹ مینس دیٹ ہی وانٹڈ دس کہ یہ ساری لاٹ جو ہے یہ سارے لوٹرز ہیں، دے پلنڈرر ہیں، یہ ان کو تو یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اس وقت کی عدلیہ کا رول بہت ہمت چاہیے اس کرنے کے لیے، لیکن میں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ کیا عدالتوں سے فیصلے نہیں لیے گئے اپنی مرضی کے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک وکیل ہیں، میرے سارے دوست بیٹھے ہیں وہ بڑے قابل آدمی ہیں، جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو پٹیشن میں اس کے اوپر کبھی سزا ہوتی ہے؟ نئی پٹیشن لا کے آپ اسی پر بے شک سزا کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ہوا یہاں کہ کیس تھا پاناما کا، سزا ہوئی اقامہ کے اوپر، یہ کمال کا فیصلہ تھا۔ علی احمد کرد نے کہا میں اس جج کا درشن کرنا چاہتا ہوں جس نے اتنا کمال کا فیصلہ دیا ہے۔ اب علی احمد کرد کو مجھے تو سیریسلی لینا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد آ گیا ان کا بیانیہ، ان کے بیانیے کا جو حال ہوا ہے اس کے اوپر تقریر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ، ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی کی میٹنگ، اور ایک اب پھر نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اگر ہماری ایجنسیاں جن کو دنیا میں کہا جاتا ہے وہ نمبر 1 ہیں، وہ ٹاپ پر ہیں، اگر ان کی انویسٹیگیشن جس کے بارے میں 3 مرتبہ ISPR کے DG نے، جو ایک جنرل کے رینک کا بندہ ہے، آ کے کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی، مجھے بتائیں اس بیانیے میں کیا رہ جاتا ہے باقی؟ سر بٹ یہ ان کا بیانیہ جو حکومت میں آئے ہیں، یہ تو یہ ان کا بیانیہ کو لیجیے، ان پر آ رہا ہوں نا۔ دیکھیے یہ ایک تو خوف جس کا غلام دستگیر صاحب نے یہ پھر فیکچوئل بات ہے نا کہ یار سارو ڈاک چھڑنا سی اندر، انہوں نے فارغ کر دینا سی۔ دوسری بات یہ کہ ان کو آنے کی جلدی کیوں تھی؟ دیکھیے یہ جو بیانیہ ہے نا کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس کا انکشاف ڈونلڈ لو کی اس سفیر کے ساتھ مذاکرات نے کیا، یہ بالکل بے معنی ہے، بالکل بوگس ہے۔ اس سے 6 مہینے پہلے سے اور 2 مہینے یعنی اس سے 1.5 سال پہلے جب PDM بنی تھی، آپ مجھے بتائیے اس کے اندر تھا کہ نہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے ہم؟ ایک اس کے بعد عمران خان صاحب 2 مہینے پہلے سے کہہ رہے تھے یہ لے کے آئیں، ان کی گردن میرے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ میرے بیان ہے۔ سر بٹ ایک بات، میری ان جو تمام جماعتوں کا مرکب ہے یہ حکومت، کیا آپ کو لگتا ہے یہ جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں یہ معیشت کی درد میں، عوام کے درد میں عمران خان صاحب کو نکال کے آئی ہیں؟ نہیں آئی نا، یہ تو اپنے سیلف سرونگ انٹرسٹ کے لیے آیا ہوگا۔ عمران خان صاحب اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں ایک بیانیہ دے کر، بالکل بے شک اس میں ہوا ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی اس لیے آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جماعتیں اب ہو گئی صرف اپنے اقتدار کی خاطر آئے ہیں، اپنی گردن بچانے کی خاطر ہیں، لیکن ان میں سے یہ تو دیکھیں کتنی جماعتیں خود عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں، تب تو وہ سارے لائلسٹ تھے، جو ان کے تحفے چھوڑے ہوئے آج کہتے ہیں کہ جناب یہ جو راجہ ریاض ہے یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ یہ تحفہ دیا کس نے جناب پارلیمنٹ کو؟ یہ تحفہ آپ نے قبول کر کے آپ کے ساتھ 3.5 سال رہے، اس کے بعد مشرف ہوئے ہیں۔ ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ آپ کی سلیکشن بری تھی، آپ نے لوٹوں کی جو برسات تھی آپ کے اوپر ہوئی تھی، اس وقت آپ نے اپنا وہی بیانیہ رکھنا تھا جاری، جس پر آپ نے کہا تھا کہ میں لوٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ حمایتی ہیں سر آج کی حکومت کے الائز، جب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں خلوت جلوے ایک کوئی گل کہیں، اگر آپ سجڑا دا دباؤ بڑا ہے ساڑھے تک، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ حکومت نے بہت بڑی بونگی ماری ہے آ کے اس وقت۔ یہ حالات جو ہیں ان کو چاہیے تھا تھوڑی سی پیشنس رکھتے، تھوڑی سی اور چکی پیستے، جو پہلے بھی تو پیس رہے تھے۔ یہ سارا کچھ جو آج ان کے اوپر ملبہ پڑا ہوا ہے یہ سارا عمران خان کے اوپر پڑنا تھا، اس لیے کہ یہ کوئی حکومت 22 دنوں میں یا 2 مہینوں میں نہ معیشت تباہ کر سکتی ہے نہ معیشت بنا سکتی ہے۔ بٹ سر مالک صاحب اس کے آپٹکس دیکھیں نا سر، آج کی حکومت، اب معیشت میں میرے بھی حالات بڑے تنگ ہیں، معاشی تجزیہ کرتے ہوئے میں فارغ ہو جاتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میری معیشت میری تنخواہ تک لمیٹڈ ہے۔ کاشف بھائی صاحب نے تو پہلے معذوری کا اظہار کر دیا کہ معیشت پہ وہ بات نہیں کریں گے۔ میں تو اپنی تنخواہ دی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے سر، اور میں نے بھی نہیں لگ دی ادھے مہینے تو بعد۔ لیکن مالک صاحب سر یہ بتائیں، لک ایٹ دی آپٹکس سر، ایک حکومت مخلوط حکومت آئی ہے، وہ کہتی ہے میں حکومت میں ہوں، پر صبح شام لوگ اب اس کے اوپر allow me to use the word کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں کہ یار تسی تبرہ پڑھ رہے ہیں کہ یار کی کرتا ہے تسی، مطلب یہ کھے کھانی تھی آپ نے آ کر اور یہ کر دیا آپ نے آ کر، آپ نے ملک کو ڈبو دیا، عوام غریب پس گئے۔ تو لوگوں کے اوپر امپریشن کیا جا رہا ہے اس حکومت کا جو آج بھی ہے سر؟
منی بات یہ ہے وہ انگریزی کی فریز ہوتی ہے نا, یو ہیو ٹو لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا تھی نواز شریف صاحب وغیرہ کے لیے, زرداری صاحب وغیرہ کے لیے, کہ یہ آزاد ہوں, جیلوں میں نہ ہوں, ان کے ایسٹس محفوظ رہیں. اس کے بعد ہی سیاست ہے, اس کے بعد ہی سب کچھ ہے. اب نیب لاز میں جو چینجز آئی ہیں, اب ایسی چینجز ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. پہلے تو آپ وکیل ہیں, آپ خود بتائیں, ریٹروسپیکٹیو جی 1999 پہ چلا گیا. آپ نے جو سب سے بڑی چیز تھی 14C وہ نکال دیا, اس کے کلاز کہ اب اونرس آف پروف نہیں رہا اس بندے کے اوپر. آپ نے ایسس کی ڈیفینیشن چینج کر کے بے نامی میں سے اسپاؤس نکال دیے, ریلیٹیوز نکال دیے, ایسوسیٹس نکال دیا. میں نے بے نامی دار نکال دیے. اب میں نے اگر بے نامی میں جائیداد یا اپنے بیوی بچوں یا سالے بہنوئی پہ رکھنی ہے تو کہ یا میں نے محلے دار پہ رکھنی ہے, آپ نے سارے وہ نکال دیے. آپ نے یہ بھی نکال دیا کہ اگر کوئی بندہ آ کے والنٹری ریٹرن کرتا ہے یا پلی بارگن کرتا ہے تو اس کے جو بیان ہے, حلفیہ بیان, وہ دوسرے کے خلاف مقدمے میں استعمال نہیں ہو سکتا. شیل ناٹ بی ایڈمیسیبل ایویڈنس. سو اب اس سے زیادہ تو آپ نے کارٹ بلینکٹ اپنے آپ کو کور دے ہی نہیں سکتے تھے. آئی تھنک جو اصل مقصد تھا, جو خرم دستگیر نے بھی بات کی, اگر ان کو سزائیں بھی ہونی تھی تو انہی کیسز میں ہونی تھی, اسی ایویڈنسز میں ہونی تھی. اب وہ کیسز نکال کے آپ نے سو کال کہہ دیا کہ جی یہ انکم ٹیکس میں ڈلیں گے. انکم ٹیکس بھیا اگر ایف بی آر کا وہ رول پورا تھا, انکم ٹیکس کا پورا تھا, پھر نیب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج تو یہ آپ نیب ختم کر دیتے. اس ایک موت بال کر کے آپ نے ایک نیب رکھ دی ہے. آئی تھنک ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا. جو سب سے بڑا خوف تھا یہ نیب کا, جب بل اب دوبارہ پاس ہو جائے گا, جب جوائنٹ ہاؤس میں سے ہو جائے گا, تو جو اصل مقصد تھا آنے کا وہ ختم ہو گیا. بیکاز اب اگر جنرل فیض کو اب لگا بھی دیں تو ان کیسز میں ان کو سزا نہیں دلوا سکتے. It's as simple as that. جو اس کو خوف تھا کہ جنرل فیض اپوائنٹ ہو گئے کہ اسی اندر ہو جائیں گے, ہمارا الیکشن نکل جائے گا, وہ اب ان کا خوف ختم ہو گیا. اس لیے اگر اب جنرل فیض اپوائنٹ ہو بھی جائیں اکتوبر میں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو بہت زیادہ فکر ہوگی, بیکاز نیچے سے انہوں نے قالین کھینچ دیا. بٹ سر یہ ہمارے یہ رہی ہے, ایسی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ قانون بنایا جاتا ہے, عدالت اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ بنانے کی, جب گرانی صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا عدالت نے اٹھا کر باہر پھینک دیا, کیری میلو فڈے.